अस्सलाम वालेकुम जी। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की बातें हो रही हैं। सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। वापस आ गए तो क्या उनके केसेस ख़त्म कराए जाने की डील हो रही है, कोई बातचीत चल रही है रावलपिंडी में, या फिर अगर वो आते हैं या ये सूरत हाल पैदा होने जा रही है कि वो वतन वापस आएँ तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। नहीं, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि डिस्कशन में आई फवाद चौधरी साहब के इस ट्वीट के बाद, जो कि आज सुबह उन्होंने किया। और वो ट्वीट ये था कि मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, और मरीम साहिबा की जो डेफिनेटली लंदन उन्होंने जाना है, उनका जो नाम ECL में डला हुआ था उससे निकलवाने की जो दरख्वास्त थी उससे मुतल्लिक कोई डील या ढील की बात चल रही है। तो उनका इस पर कहना था कि मामलात पर डील या ढील दोनों ही इदारों की आबरू के लिए शदीद ख़तरा हो सकते हैं, और इससे कबल शहबाज शरीफ को डील देकर पहले ही काफ़ी तनाज़ात खड़े कर दिए गए हैं। ये फवाद चौधरी साहब का कहना था। अब अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है तो इस पर बात करना बहुत अहम है कि हुकूमत की इस वक्त पोजीशन क्या है। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। हुकूमत की जो इस वक्त पोजीशन है नाज़रीन, वो ये कि देयर इज़ नो ऑप्शन, नन, कोई ऑप्शन नहीं है हुकूमत के पास सिवाय इसके कि वो इलेक्शंस कराए। इलेक्शंस में जाने से पहले बस हुकूमत को जो है, जो कि इस वक्त मौजूद है, उसको कुछ मामलात हैं जो चाहिए। सबसे बड़ा मसला तो यही है जो कि आज से पहले पार्टी नून लीग के अंदर जो है सिर्फ नवाज शरीफ और मरीम नवाज ये बात किया करते थे, लेकिन अब पार्टी के अंदर ये बात बहुत लोग कर रहे हैं। बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है इस बात के ऊपर कि एक अचकन पहनने की ज़िद ने मुल्क को और पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। ये बात अब नून लीग में हर कोई कर रहा है। इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, हुकूमत बढ़ रही है और चाहती भी है, लेकिन उनके पास इस वक्त ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जब नून लीग इलेक्शंस की तरफ बढ़ती है तो उनके पास पहली बात कोई नारा नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है जो वो आवाम को देकर वोट हासिल कर सकें, जिसका अंदाज़ा आपको ज़िमनी इलेक्शंस में आवाम का जो मिजाज है, मूड है, वो पता चल जाएगा। अब इस ऑप्शन पर बात की जा रही है कि चलो ठीक है, यहाँ तक गलती हो गई, यहाँ तक पहुँच गए, पार्टी के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, स्टेक पे लगा हुआ सब कुछ, नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के ऑप्शन पर रावलपिंडी में इतलात के मुताबिक बातचीत चल रही है। कुछ लचक भी दिखाए जाने का इम्कान है। मुमकिन है आइंदा आपको एक बड़ी खबर जो है वो सुनने को मिले, और वो ये भी हो सकती है कि शायद नवाज शरीफ साहब की सज़ाएं ख़त्म कर दी जाएं या सज़ा मुअख्खर कर दी जाए, मुअत्तल कर दी जाए, और उनको इलेक्शंस तक कैंपेन करने की इजाज़त दे दी जाए। ये मुमकिनात में से है। इस पे डिबेट चल रही है इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इस तरह की बातें जो हैं, ख़बरें वो गर्दिश कर रही हैं। इन मामलात पे बात ज़रूरी है। इनका नैरेटिव ये है कि शहबाज शरीफ साहब और जो पार्टी के दूसरे अहदेदार हैं, इन्होंने बात करना शुरू की, जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस वक्त भी हो रहे हैं, कि वो कंडीशंस क्या होंगी जिसमें नवाज शरीफ को आने की इजाज़त दी जाएगी। तो इस तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है वो ये है कि आपके कहने पर हम हुकूमत में आए और हम बहुत बुरे फंस चुके हैं। अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें इस मुश्किल से निकालें, और उसकी वाहिद एक जो सूरत बचती है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आने दिया जाए, उनके केसेस ख़त्म किए जाएं, उनको इलेक्शन कैंपेन करने दी जाए, ताकि जो पार्टी जिस पोजीशन में पहले थी उस पोजीशन में वापस आ सके। अच्छा, इस चीज़ पे अगर मैं अपना एनालिसिस दूं कि फवाद चौधरी साहब इन दो ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ दोनों ही किसी डील के मुंतज़र हैं, तो मेरा ख़्याल है कि मरीम नवाज़ की डील इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है इस वक्त जितनी इम्पॉर्टेंट नवाज शरीफ की डील है। नवाज शरीफ का वापस आना पार्टी की बका और पार्टी की जो वो खोई हुई वक़्त है वो वापस लाना ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पर इस वक्त जो है वो डिबेट का फोकस लाए कर रहा है, और इस पे हर कोई बात कर रहा है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी इसी चीज़ पर बात हो रही है। अच्छा, अब सवाल सबसे ज़्यादा अहम वो ये उठता है कि क्या इमरान खान साहब ये सब होने देंगे? क्या वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह बैठे रहेंगे और चीज़ों को देखेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आते हैं इमरान खान साहब की गेम की तरफ, क्योंकि वो एक बहुत अहम बात है। डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करूँगा। वो ऐसी इंकशाफात होंगे जो कि शायद फ्यूचर की जो गेम है वो बनाने में हमारी मदद करें, हमें समझने में हमारी जो है वो हेल्प करें।
آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ جنہوں نے دھرنے کا اپنا پلان مؤخر کر دیا، معطل کر دیا، اب تک وہ اس خاموشی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس تمام پورے پلان کے اندر صرف کھویا ہے، پایا کچھ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے دھرنے کا پلان مؤخر کر کے عوام کو مایوس کیا. عوام کی مایوسی جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا پلان جو ہے وہ سارا چوپٹ ہو چکا، اور عمران خان لوز سچویشن میں ہے. دیر از نو ون ون سچویشن. تو یہ غلط ہے. اگر اس وقت حکومت، نون لیگ اور پورے آپ پولیٹیکل ڈایاگرام سکیچ کریں تب بھی آپ کو پی ٹی آئی اس وقت ون ون سچویشن میں نظر آئے گی. آپ کو اطلاع دیتا چلوں کہ عمران خان صاحب دھرنے کا پلان مؤخر کر کے اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتے تھے. خان صاحب کو ایشورٹیز دے دی گئی ہیں، ایشورٹی ہے، اور وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوا. اس چیز پر آپ اطمینان رکھیں. ایک تو ہماری اطلاعات ہیں کہ معاملات بہت جلد سیٹل ہونے جا رہے ہیں، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن عملی طور پہ آپ کو نظر آنا کچھ دنوں میں شروع ہوگا. اور اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ ان دو بیانات کو جوڑ کر بھی جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن نتھنگ از فائنل. کوئی فل سٹاپ نہیں ہے اس پولیٹیکل پورے گیم کے اندر. اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ، آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کو لے لیں کہ اگر عمران خان صاحب کو اکتوبر میں الیکشن کرانے ہیں تو پھر بیٹھ کر بات کرنا ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسا شخص یہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں. اور یا پھر اس کو ایک اور بیان سے ملا لیں، شہباز شریف صاحب کے جو گرینڈ ایک وہ ڈائلاگ کی آفر، کیا ان دونوں نے، یا پھر جو حکومت بیٹھنے کی، مذاکرات کرنے کی بات کر رہی ہے، کہ یہ ہوا میں ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. عمران خان صاحب کو لوپ میں لیے جانا اس وقت حکومت کی سب سے بڑی مجبوری بن چکی ہے. وہ یہ کہ اس وقت خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ تگڑی ہے، اور اس تگڑی سچویشن میں، اس پوزیشن میں ہم اس بات پر بھی یقین نہیں کر سکتے. اس کو بھی تھوڑا کھوج لیتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک انفارمیشن سامنے آ رہی تھی کہ خان صاحب کے صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بلکہ حکومت کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اور بتانے کی، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ خان صاحب از آن دا ویک پوزیشن ناؤ، اور وہ جو ہیں اب حکومت کے ترلے کر رہے ہیں کہ سیٹلمنٹ کر لی جائے. اگر یہ بات تھی تو پھر رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کی ان مذاکرات کی دعوت کو مجھے رد کرنا پڑے گا. بات بالکل ایسے نہیں ہے، اس کے اپوزٹ ہے. بالکل ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک دا ڈور جو ایک چینل بنا ہوا ہے اس پہ بات چیت چل رہی تھی. لیکن حکومت کی اس وقت سب سے بڑی مجبوری یہ مان لی جائے کہ ان کو عمران خان صاحب کو لوپ میں لے کر چلنا ہے. اسی وجہ سے حکومت کی مجبوری ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے رابطے قائم کرے، پی ٹی آئی سے رابطے قائم کرے، جس پہ ایک چینل ہے ڈیفینیٹلی، اور رابطے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. اگین اس بات پر آئیں کہ کیا عمران خان صاحب کسی گھاٹے کا سودا کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اگین کہہ رہا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. اب اگر کسی کو بات کرنی ہے تو وہ عمران خان صاحب کی پوزیشن اور ان کی شرائط پر بات کرنی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی پولیٹیکل سچویشن کہہ رہی ہے. اس وقت جو ملک کے حالات نظر آ رہے ہیں اس میں مائنس عمران مشکل ہی نہیں بلکہ آپ کو ناممکن ہی نظر آ رہا ہے. اس وقت آپ مائنس عمران نہیں کر سکتے. جس سٹیج پر اس وقت پہنچ گیا ہے ملک اور جس انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں عمران خان صاحب کو ساتھ بٹھانا، بات کرنا حکومت وقت اور مقتدرہ جو حلقے ہیں ان کی مجبوری ہے. اس کے سوا ملک آگے بڑھ نہیں سکتا. تو یہ بات، یہ تاثر دینا کہ عمران خان صاحب کسی کے ترلے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حکومتی اور جو ریاستی ادارے ہیں اور جو چینلز بنے ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت انٹیکٹ ہیں. اور یہ انٹیکٹ کس نتیجے پر پہنچے گا، یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ کہاں تک جائے گی، آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آج اس بات پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا، ڈیفینیٹلی آپ کسی بیان کی تاثیر کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ٹائمنگ اور ویٹیج کو دیکھا کریں. آپ بیک دا ڈور جتنی بھی گیم ہوتی ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. خان صاحب نے کہا، آج کا بیان ہے، کل کا بلکہ، وہ یہ کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے موقف سے. یہ جو بیان ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے
اور اس کے بعد جو آج بیان دیا وہ یہ کہ میں کسی بھی وقت کسی بھی دن لانگ مارچ کی کال دے سکتا ہوں. ان کو میں بیانات کی حد تک ہی دیکھتا ہوں، عملی طور پہ نہیں دیکھتا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوں تو وہ حکومت وقت کو کس طرح سے ڈرا کر رکھتے ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی پارٹ آف دا گیم یا پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہو سکتے ہیں. اور خان صاحب کے یہ جو 2 بیانات ہیں وہ حکومت کو ڈرانے دھمکانے میں اور اپنے پریشر میں رکھنے کی ایک ٹیکٹک ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے جو اجلاس پارٹی کا پی ٹی آئی کا جو اجلاس بلایا گیا تھا، ایک ایگزیکٹو اجلاس تھا جس میں لوگ شریک ہوئے اور جس پر 2 اہم چیزوں پر بات ہوئی جو کہ شیئر کرنا آپ سے بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ پہلی چیز سب سے یہ کہ اسمبلی کے اندر واپس جانا ہے کہ نہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ تھا جس پر بحث ہوئی، اور اطلاعات کے مطابق پارٹی میں 30 سے 35 ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، وہ یہ تھا کہ اسمبلیوں میں ان کو واپس جانا چاہیے. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی جو اپوزیشن اس وقت جو بنتی ہے وہ پارٹی کو تگڑا کرے گی، اور اگلے اگر 1.5 سال یا پھر جتنے بھی دورانیے کی اپوزیشن کر لی جائے اس کا فائدہ بہرحال پی ٹی آئی کو ہوگا. اور جو اس وقت پوزیشن پی ٹی آئی کی ہے اس سے بھی زیادہ تگڑی جو پوزیشن دیکھی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے. اس امید، اس رائے کے اوپر بہت سے لوگوں کی جو نظریں ہیں یا پھر رائے ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ استعفے جو ہے وہ نہیں دینے چاہیے اور ہمیں اسمبلی میں واپس جانا چاہیے. کچھ لوگوں کا اس پہ اختلاف بھی تھا، لیکن ایک اور چیز جو اہم بات جو آج زیر غور آئی وہ یہ کہ اسلام آباد کی طرف جو لانگ مارچ ہے وہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بھی جو ہے وہ ڈویژن دیکھی گئی. آج جو رائے ہے لوگوں کی پی ٹی آئی کے اندر، جو پارٹی کے اجلاس کے اندر آج جو بات ہوئی اس پہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ لانگ مارچ کرنا چاہیے، اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ اس میں شاید ہمیں وہ فائدہ نہ حاصل ہو سکے. دوسری طرف نون لیگ جو ہے وہ اس کا موڈ اس وقت بالکل بھی حکومت کرنے کا نظر نہیں آتا. بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی یا دیگر جو لیڈران ہیں اس وقت وہ جو آگے انٹرم سیٹ اپ ہے 3 ماہ کا وہ بننے کے اوپر عدم اعتماد ظاہر کر رہے ہیں. لیکن اس عدم اعتماد کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے بہت سے حلقوں میں کہ شاید اب یہ اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اب یہ مزید گورنمنٹ میں نہیں رہنا چاہتے. گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس موڈ میں ہے کہ وہ جلد سے جلد الیکشن کروا دے، لیکن ان کی 1 یا 2 جو شرطیں ہیں اس وقت جو کہ زیر بحث ہیں اسلام آباد کے اندر، جس میں سر فہرست نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے لیڈر ہیں ان کی واپسی، ان کے کیسز ختم کیے جانا اور ان کو گرفتار نہ کیے جانا، اور ان کو کم از کم الیکشن کیمپین جو ہے اس کی اجازت ملنا، وہ ہے. اس کے بعد حکومت گھر جانے کے لیے تیار ہو جائے گی. یہ تو وقت ہی بتائے. خیر، آپ اپنا اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے آس پاس سب کا اور میرے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.